वाले रसूल का दामन पकड़ के बढ़ते हैं। और क्यों न बढ़े, मेरे मुस्तफा ने कह दिया था कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये शहादत किसी और को मिली ही नहीं है, ये किसी के हिस्से में आई नहीं है कि मेरे मुस्तफा करीम ने सिर्फ इनको अगर कोई बड़े से बड़े बाप का बेटा भी मुस्तफा के पास लाया जाता तो मेरे मुस्तफा खजूर दांतों में चबाने के बाद मुंह में रख देते, शहद पकड़ते या ज्यादा से ज्यादा लब लेते और जुबान पर रख देते। लेकिन ये मुकद्दर तो अली का था कि अली पैदा हुए तो साहिब मुअर्रिख लिखते हैं कि जिस वक्त मुस्तफा काबे में आए तो गुड़ती के लिए आपने अपनी जुबान अली के मुंह में रख दी। अली चूसे जा रहे हैं, मुस्तफा खींचते नहीं है, अली छोड़ते नहीं है। बरादराने गिरानी, ये मुकद्दर खेला। अली उल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम बाप को गुड़ती दी, फातिमा ज़हरा पैदा हुई तो मेरे मुस्तफा ने ज़बान मुंह में रख दी। फरमाया कि फातिमा तू मेरे खानदान की मुअल्लिमा है, तू ताहिरा है, तू ज़किया है, तू अजीमा है, तू जलीला है। तू आज ज़बान रसूल से खुराक हासिल कर रही है। और हसन पैदा हुए तो जुबान मुंह में डाल दी, और हुसैन पैदा हुए तो जुबान मुंह में डाल दी। और फरमाया मैं इनसे हूँ, ये मुझसे है। जिसने इनको माना उसने मुझे माना, जिसने इनसे मुंह फेरा उसने मैं मोहम्मद से मुंह फेरा था। वइन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम 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 अत्काकुम। वो तकवा है ही मुस्तफा। तकवा क्या? तकवा नमाजें नहीं है, तकवा तो उनका चेहरा है। तकवा का बाप छिड़ गया, बात तवील हो जाएगी, बस अब मैं इतना कहूंगा। तो किसी अल्लाह वाले के घर के रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ हो ना तो उसका अदब करना। कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिसने अल्लाह की निशानियों की इज्जत की, अल्लाह की निशानियों की इज्जत की, शायद तुम समझे ना, वो ऊंट और वो गद्दे जिनके जिस्म के साथ लीद लगी होती है, जिस वक्त उनका रुख अरमैन की तरफ हो जाए, उनके गले में जूतों का हाथ डला हुआ हो, कुरान कहता है वो अल्लाह की निशानी है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कि जिसने इनकी इज्जत की तो उसको दिल का तकवा मिल गया। वो खोते जो हरम को जाए, कोई उनकी इज्जत कर दे तो उनको दिल की इज्जत मिल जाती है, दिल का तकवा मिल जाता है। तो जो हसन हुसैन से प्यार करते हैं अल्लाह उनको क्या अता करता होगा। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। पढ़िए थे आपसे कुरान मजीद पढ़ने की जरूरत है, किताबुल्लाह और आयात बारिया से इस्तिफादा करने की जरूरत है। और वैसे भी यार मैं ये अर्ज करूं कि एक चादर का टुकड़ा हो, वो अगर कोई जालियों के साथ लगा के आ जाए इधर, अगर मैं ऐलान कर दूं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई खतीब ऐलान कर दे कि ये मेरे हाथ में ये जो कपड़ा है, मैं जालियों के अंदर गया और मैंने हुजूर के आस्थान पर झाड़ू दिया और ये वो चादर है, मुझे कसम अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर तुम 200 आदमी बैठे हो तो शायद 150 आदमी ऐसा होगा जिसका दिल करेगा मैं इसका यार बोसा ही ले लूं। इसलिए मैंने हुजूर की उस जमीन के और उसके जर्रों के बोसे लिए हैं जिनकी निस्बत आस्थान मोहम्मदिया से है। मुझे बताओ कि अगर कपड़ा लग जाए उस आस्थान पर तो उसका मकाम ये है, तो जिन रगों में हुजूर का खून हो, जिन चेहरे पर हुजूर का जमाल हो, जिस गर्दन में मेरे मुस्तफा की खूबसूरती हो, जिन होठों से मेरे मुस्तफा का इल्म टपकता हो, जिस दिल के अंदर तक़वा रसूल महजन हो, जिनका हस्ब, जिनका नस्ब, जिनकी निस्बत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम के हवाले से हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कितनी इज्जत और कितना मकाम नसीब किया। लोगों, इज्जत और तक़वा पाने का एक रास्ता यह है कि मंसूब हो हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर। कसम अल्लाह के ये अंदाज अरबों में देखा है। मैंने बताया ना कि वो शेख अब्दुल हादी का हवाला दिया, इतना बड़ा आलिम है वो दमिश्क का कि हजारों लोग उसके शागिर्द और सिलसिला शाजिया का बड़ा शेख। और पता है मुझे, मैंने पूछा तुम मुझसे सनद लेते हो, क्या चीज देख ली है, क्यों सनद लेते हो मुझसे? तो वो अरबी में कहता है खरात सनद लैलन फी बैत
حمزہ مصطفیٰ. میں نے رات کو حمزہ مصطفیٰ کے گھر میں تمہاری سند پڑھی. یار میں نے دیکھا کہ حضور کی ذات سے لے کر تیرے تک کوئی بھی غیر سید نہیں ہے, سارے ہی سید ہے نا. تو میں نے کہا کہ اس سند میں اپنا حصہ ڈال لو, اور پاکستان سے جاتے ہو تو یہ فیض لے کے جاؤ. میں نے کہا کہ یہ حصہ صرف اور صرف اس شخص کا ہے کہ جس کے دل میں عشق رسالت مآب نے ڈالا ہو, وہ مصطفیٰ کریم کا قدردان ہو. برادران گرامی, عاشورہ معظم میں آل بیت اطہار کے کارنامے ایک طرف, ان کی شہادت کی فضیلتیں ایک طرف, ان کی مصائب ایک طرف, ان کے مشاکل ایک طرف, جن جہاں گداز حالات میں انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا جھنڈا بلند رکھا, یہ انہی کا حصہ ہے. فرط جذب میں بھی اور اضطراب میں بھی انہوں نے اس سکون سے اپنے آپ کو دستکش نہ کیا جو ورثہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی کریم سے ان کو ملا. یہ ہر آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. یہ نسبت والا بندہ اور علاقے والا بندہ جس کو صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام جس کو خیرات مل رہی ہو. مجھے اس موقع پر وہ قول یاد آیا جس وقت مکہ شریف میں ایک صاحب کو سولی چڑھایا جانے لگا نا, تو بعد میں اس کی معافی ہو گئی, اور اس سے مدینے والوں نے پوچھا کہ تمہیں شہید کرنے کے قریب تھے اور تلواریں تمہاری گردن پر چلنے لگی تھی لیکن تم تائب نہ ہوئے, بتاؤ کیا وجہ ہے, کیا تم ڈگمگائے نا؟ تو یہ جواب دیا صحابی رسول نے, اس کو آج کربلا میں بھی تم سن سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو. انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت مجھے رسیوں سے جکڑا گیا اور تلوار بے نیام کر کے میرے سامنے رکھی گئی, تو مجھے قسم اللہ کی, اے مدینے والوں, تم حضور کو اتنا قریب نہیں دیکھتے جتنا میں مکہ سے حسن محمد دیکھ رہا تھا نا. جمال حضور دیکھ رہا تھا جب میرے سامنے تھا, تو میرے لیے اگر 1000 موت بھی سامنے آ جاتی تو میں ان 1000 موتوں کو بھی مشکل نہ سمجھتا. امام حسین شب عاشور ہے اور ابھی صبح میرے مصطفیٰ کے نواسے نے نکلنا ہے, انہوں نے باطل کو سرنگوں کرنا ہے اور حق کے پرچم بلند کرنے ہیں. ان کا خاندان لٹ چکا ہے, ان کے خاندان کے جوان شہید ہو چکے ہیں. ان کے خیموں کے اندر دیکھو تو ان کی بیویوں نے عبادت کا تقدس پائمال نہیں کیا ہے, انہوں نے ریاضت کو پائمال نہیں کیا ہے. برادر, میں نے تو ایک بہت بڑے صوفی کو دیکھا تھا کہ ایک موقع پر کعبہ میں بم پھٹا, تو بہت پرانے عرصے کی بات ہے, تو دھماکہ سا ہوا, تو ہم وضو کر کے حرم کی طرف بڑھ رہے تھے. اس موقع پر تو انہوں نے پیشاب کیا تھا لیکن وضو نہیں کیا, وہ دھوڑے اور سیدھے جا کے صف میں کھڑے ہوئے. میں نے کہا وضو سے نہیں ہے. وہ کہنے لگے دھماکہ ہوا ہے, وضو ہی بول گیا ہے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. بابا, ہماری حالت تو یہ ہے کہ اضطراب چھوٹا سا بھی ہو تو بھول جاتا ہے وضو بھی کیا ہے یا نہیں کیا. جس نے اپنے جوان بچے کی ناش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی ہو, جس نے اپنے معصوم بچے کی ناش اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہو اور ان کو سرزمین کربلا میں تدفین ان کی ہو, جس نے یہ بھی دیکھا ہو کہ میں بچوں گا نہیں, کل میری باری ہے, اس نے مہتاب کی روشنی میں 2 رکعت ادا کی. تو اس کے ساتھی نے پوچھا کہ حسین, آج سے زیادہ چمکدار چہرہ ہم نے آپ کا کبھی دیکھا نہیں ہے, یہ سکون کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ للمومن الحیات والموت سوا سوا. تم جانتے نہیں ہو کہ جو مومن ہے اس کے لیے زندگی موت برابر ہوتے ہیں نا, زندگی اور موت برابر ہوتے ہیں. نشان مرد مومن بات گوہم چمر گایت تبسم بر لبے اوس. آج یہ حسین گھڑیاں آل بیت اطہار سے اٹیچمنٹ بھی سکھاتی ہیں, ان سے نسبت بھی سکھاتی ہیں, ان کے مشن کے ساتھ وابستگی کا درس بھی دیتی ہیں, اور ان کے فیوزات سے بہرہ مند ہونے کی تلقین بھی کرتی ہیں. جس انداز میں انہوں نے علم سیکھا, علم پر عمل کیا, شجاعت سیکھی, شجاعت پیش کی, مال آیا, مال اللہ کی راہ میں لگایا, وطن اور علاقہ قربان کیا, دین رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. آج یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم یہ استقامتیں راہ رسول صلی اللہ علیہ نبی کریم میں سجائیں. اسی میں ہماری بہتری ہے.
خصوصاً میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت دراصل اللہ کے دین کی برہان ہے. اہل سنت پیغام اعتدال ہے. اہل سنت اسلام کا وقار ہے. اہل سنت اسلام کی آبرو ہے. یہ رائے راست سے ہٹا ہوا مسلک نہیں ہے. تمام تر توازن اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے. اس میں اہل بیت سے تعلق بھی ہے, اس میں اصحاب نبی سے عشق بھی ہے, اس میں صدیق کے ساتھ تعلق بھی ہے, اس میں حسن اور حسین کے نام پر جان چھڑکنے کا جذبہ بھی ہے, اس میں تقدس عائشہ بھی ہے, اور اس میں تقدس فاطمہ الزہرا بھی ہے. اے مسلمانان گرامی, اس مسلک کے ساتھ وابستگی کو فرقہ واریت سے تعبیر نہ کریں. موت آنے والی ہے, وہ آئی نہیں ہے ابھی. مجھے آج ہی ایک غالباً ریڈیو تہران زہدان, ان کا انٹرویو انہوں نے مجھ سے لینا تھا, مجھ سے ٹیلی فون کیا. وہ کہنے لگے کہ آپ ذرا ڈکشنری انٹرنیشنل یوز کریں, یعنی ذرا عالمی قسم کی لغت استعمال کریں جس میں دوہرا پن ہوتا ہے. سارے ٹھیک ہو جائیں, سارے اچھے ہیں, سارے ٹھیک ہیں. میں نے کہا اگر مرنا نہ ہوتا تو میں ساروں کو ٹھیک کہہ دیتا. موت آنے والی ہے اور اصل جواب تو حضور کو دینا ہے. اور ہم نے کلنٹن کو تو جواب نہیں دینا, ہم نے ان جرنیلوں کو تو جواب نہیں دینا. ہم نے جواب حضور کو دینا ہے, رب ذوالجلال کو دینا ہے. مسلمانان گرامی, فتنوں کے زمانے میں اپنے عقیدے کے ساتھ محکم ہونے کا درس لو, اور کارزار حیات میں رسول اللہ علیہ السلام کی عصمت ناموس پر کوئی سودا نہ کرو. آل و اصحاب سے پیار کرو, بندگان خدا سے تعلق جوڑو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں پاکیزگی پیدا کرے گا. یہ کمٹمنٹ, یہ فیتھ اللہ تعالیٰ تمہیں نور دے گا اس کی وجہ سے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جان تک